اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہم آیتیں پڑھ رہے تھے، یہ آپ خود غور کریں، خود دیکھیں کہ کس قدر ضروری ہے عقیدے کی درستگی۔ یعنی ایک تو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ عمل صالح ہونا چاہیے، پھر عقیدے کی درستگی کام آئے گی، لیکن آن دا ادر ہینڈ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ بہت ہی نیک ہوں اور آپ کا عقیدہ درست نہ ہو، اور یہ بھی کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ کے اعمال بڑے اچھے ہوں لیکن آپ کو عقیدے کی کوئی فکر نہ ہو۔ تو آمنوا وعملوا الصالحات پر پورا قرآن بیس کر رہا ہے، لیکن آپ خود دیکھیں کہ یہ کتنی اللہ تعالیٰ کے نبی کے زمانے میں کتنی جھوٹی کتابیں، کتنی مسلک پرستی، کتنے علماؤں کا فتویٰ اور فتنہ کتنا ایڈ ہو چکا تھا، دین میں کتنا بگاڑ آ چکا تھا، جس پر کل ہمارا ساری جو آیتیں بیس کر رہی تھیں کہ کس کی شہادت سب سے بڑی ہے، جو ہم نے بڑی انٹرسٹنگ آیت پڑھی تھی 19 سے، کہ کس کی شہادت بڑی ہے، پھر اللہ کی شہادت بڑی ہے، مجھ پر یہ قرآن وحی ہوا ہے تاکہ میں بھی تمہیں انذار کروں اسی قرآن کے ساتھ جس پر ہم نے بہی کو نوٹیفائی کیا تھا، اور ومم بلغ کو ہم نے سمجھا تھا کہ جس تک بھی یہ قرآن پہنچے اس کو آئیڈیا ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اس وحی کے علاوہ ہم پر اور کسی کتاب اور بات کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ پھر نمبر 2 ہم نے پڑھا تھا کہ اگر سب بھی گواہی دے دیں، اجماع پہ، تواتر پہ، متفقن علیہ ہو جائیں، لیکن اگر وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے تو ہمیں کوئی کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا، ہماری اپنی زندگی ہے، ہماری اپنی روح قبض ہوگی، ہماری اپنی اللہ تعالیٰ سے 1 to 1 ملاقات ہوگی، تو ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ الہ واحد ہے، اور میں نے کسی کے بھی ساتھ مل کر گواہی نہیں دینی ہے، اور میرا اکیلا پن بھی میرے لیے اللہ کا ساتھ اگر ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر علی اعلان کہہ دو کہ اننی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں، میں بری الذمہ ہوں، جو تم طرح طرح کے کلیکشن لاتے ہو شرک کے، میں اس کو نہیں مانتا۔ یہ آپ کو قرآن نے کتنا پیارا سبق دیا، اور پھر کلیئرٹی آپ کو دے دی کہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں توحید کو، جس کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے انسان اپنی اولاد کو جانتا ہے آیت نمبر 20 میں، ایسے یہ توحید کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن ان کی اجماع، تواتر اور ان کے باپ داداؤں کی اندھی تقلید اور عقیدت، یہ بڑے لوزر ہوں گے اس عقیدت کے پیچھے، اور یہ جانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور ادھر ہم نے اینڈ کیا تھا کہ سب سے بڑا ظالم اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو خود بھی عمل نہیں کرتا اور اللہ کی باتوں کو بھی جھٹلاتا ہے اور ایکسٹرا کے دین ایجاد کرتا ہے۔ میں من افترا علی اللہ، جو افطرا لاتا ہے اللہ پر، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے قرآن کے علاوہ، اور یہ باتیں دین ہے، تو قرآن کے علاوہ، وحی کے علاوہ کوئی اور دین نہیں، اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب سے انذار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اور کلیئر آیت 21 کل ہم نے اینڈ کیا تھا، انہو لا یفلح الظالمون، ان کو ظالم کہا گیا، گھڑنے والوں کو، ایڈیشن کرنے والوں کو، ذات میں یا بات میں۔ ذات میں ہم لوگ ایڈ نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی نبیوں کو ساری زندگی قبر میں زندہ کر دیتے ہیں، ان کو غیب جاننے والا بنا دیتے ہیں، اور ہندوؤں کو اور کرسچن لوگوں کو اور جو اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہیں ان کو لعن طعن کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب ظالم ہیں، جھوٹی حدیثیں لکھنے والے بھی، چاہے ذات میں یا بات میں کوئی بھی ایڈیشن ہوگی، یہ قیامت کے دن ظالم لوگوں میں کھڑے ہوں گے۔ پھر ہم اپنے لیے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ چلیں اس عقیدے کو تو ہم نے گریب کر لیا، رب تعالیٰ ہمارے اندر جو دوسری برائیاں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، اور وہ بڑے گناہوں میں شامل ہے، ایون اگر وہ چھوٹے بھی گناہ ہیں، تو رب تعالیٰ ہمیں آپ کی ملاقات بہت عزیز ہے، ہم بہت ہی شدت کے ساتھ آپ کی محبت چاہتے ہیں، اور وعدہ خلافی، عہد توڑنے والوں میں سے ہم نہیں ہونا چاہتے ہیں، ہمارا نام ظالموں میں نہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اب پھر دوبارہ آج کی آیتیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں،
22 آیت سے دیکھیں کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت کا عقیدہ دیا جا رہا ہے، جو کہ پچھلی آیتوں سے پتہ چلا کہ ان کے پاس قیامت کے بھی عقیدے نکل چکے تھے، اور یہ اپنے آپ کو اہل کتاب مسلمان کہتے تھے، لیکن ان کے پاس قیامت کا عقیدہ نہیں تھا۔ اور ہم مسلمان تو ہیں ہی بڑے سمارٹ، بہت اوور سمارٹ ہیں کہ ہم قیامت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں اور ہم عمل بھی نہیں کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں ڈرتے ہیں، اور ہمارے لیے قیامت کوئی بڑی چیز بھی نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی آگ سے بھی ڈر نہیں لگتا ہے۔ ہم بہت اوور جینیس بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن سب کا حساب کتاب ہو جائے گا، اس لیے انسان بن جائیں ہم سب، اور ریالٹی کو قبول کر لیں، اور اگر ہم اس کتاب کو اون کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مان لیں۔ تو جناب 22 آیت سورہ انعام، یوم نحشرہم جمیعا، جس دن ہم تمام لوگوں کو حشر کریں گے، جمع کریں گے، پھر ہم لوگوں سے پوچھیں گے، اسپیشلی کن لوگوں سے پوچھیں گے؟ للذین اشرکوا، جو کسی بھی ڈائمنشن میں، آپ اور میں تو سمجھتے ہیں نا ہم تو شرک ہی نہیں کر رہے ہیں، شرک تو صرف وہی کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہیں یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو ہمیں رب تعالیٰ نے سارے پچھلے کیٹیگریز بتا دی شرک کی، ہم شرک کرنے والوں کو چھانٹ چھانٹ کر الگ کر کے پوچھیں گے، این شرکاؤکم، کہاں ہیں وہ تمہارے ایسوسیٹ پارٹنرز، وہ جو تم مسلمانوں نے بھی نبیوں کو شفاعت کرنے والا بنا دیا تھا؟ بلاؤ اپنے نبیوں کو، کہو کہ تمہاری شفاعت کر دیں۔ دیکھیں یہ کتاب میرے اور آپ کے لیے آئی ہوئی ہے، اس وقت سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ تو ہمیں نصیحت نامے پہ غور کرنا ہے، اپنی غلطیاں دیکھنی ہے۔ این شرکاؤکم، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جو تمہیں بخشوا دیں گے؟ الذین کنتم تزعمون، جو تم نے جھوٹی حدیثوں سے ایگزام، ایک عقیدہ کریٹ کیا تھا، خود بھی گمراہ تھے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ ہاں جی، بلاؤ ان شریکوں کو، بلاؤ ان ایسوسیٹ پارٹنرز کو، بلاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہی آگے بتا رہے ہیں، آیت 23 سورہ انعام، ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کی یہ شر پسند، یہ جو شر انہوں نے پھیلایا تھا، جو فتنہ انہوں نے پھیلایا تھا، نہیں رہے گا ان کے پاس کوئی جواب الا، سوائے یہ گھبرائے ہوئے یہی کہیں گے کہ واللہ ربنا، اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں، قسم آپ کی، بخدا، ما کننا مشرکین، ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، ہم مشرکوں میں سے تھے ہی نہیں، ہم ہندو کرسچن تھے ہی نہیں، ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ تو کیا اللہ معاف کرے، مجھ کو اور آپ کو تو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں تم یہاں کیا کر رہی تھی، تو تم اس وقت کہاں تھی، تو تم کمرے میں کیوں آئی تھی، تو تم اس وقت ہنس کیوں رہی تھی، تو تم نے اس وقت میسج کس کو دیا؟ تو ہم جیسے لوگ بھی پوری اکثر کبھی کبھار غلط فہمیوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ کنورزیشن ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے اسٹیٹمنٹ ہیں، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، یہ یہاں سے اگر آپ بریکٹ لگا دیں، آیت 22 کا اینڈ، این شرکاؤکم، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک؟ الذین کنتم تزعمون، جن کو تم کچھ کنسیڈر کرتے تھے، کہاں ہیں وہ، کہاں ہیں؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہیں، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ بہترین آبزرور، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارا سسٹم گو آن ہے۔ رب تعالیٰ ایسی کیٹیگریز کو پکڑ پکڑ کے نکالیں گے تو خدا نہ خواستہ جو میں اور آپ بھی بڑے توحید کے علمبردار بن رہے ہیں، ہم اپنی کون کون سے شرک کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ میں اور آپ بھی اس میں شامل نہ ہوں، تو خدا کے لیے یہ نظر اثر کا عقیدہ دل سے نکال دو، اور بھی جو فضول باتیں میں اور آپ کر جاتے ہیں اس کو دل سے نکالیں، اپنے عقیدے کو درست کریں۔ کچھ نہیں تو ہم فریمیں لگا دیتے ہیں کہ الف لام میم، ہا میم عین سین قاف، قاف قاف ہا یا عین صاد،
یہ اس کی فریمیں لگا کر لکھ دیتے ہیں کہ اس کو روز ایک نظر دیکھ لیا کرو اور اس کا ورقہ جیب میں رکھ لیا کرو اور اس سے بلائیں دور ہو جائیں گی، اور گھر سے نکلتے ہوئے یوں کر لینا، اس کو ایک دفعہ دیکھ لینا. What? ہاں جی، تو ہم بات پڑھ رہے تھے کہ خدا نخواستہ میں اور آپ بھی اپنے کسی ڈائمنشن میں شرک نہ کرتے ہوں، کسی چیز سے ڈرتے نہ ہوں، کسی پہ الزام تراشی وہمات یہ نہ پالتے ہوں، اور خدا نخواستہ میں اور آپ بھی اپنی خوش فہمی میں مارے نہ جائیں، اس لیے اپنا اسیسمنٹ ہم کو بار بار کرنا پڑے گا. تو جی میں بات یہ کر رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹمنٹ ہوگا جو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہ اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، یہ آپ کے 5 الفاظ ہیں جو آپ کو سمجھنے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. ایک سامنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ الزام دے رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ تمہارے شریک، اور وہ سامنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ پاک شرک ہی نہیں کیا. اب ان دونوں کے اسٹیٹمنٹ میں کس کا اسٹیٹمنٹ وزنی ہے، یہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو میری اور میرے شوہر کی آپس میں بحث و مباحثے ہوتے ہیں نا، کہ میں کہتی ہوں کہ جی یہ شرک ہے، یہ نعت، یہ قوالی، یہ باتیں، یہ اسٹیٹمنٹ، تو وہ کہتے ہیں یہ محبت سے کر رہے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے، یہ بہت نیک لوگ ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں. تو میں کہتی ہوں چلو ان کا حساب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ غلط کو غلط تو کہو، کہ یہ کوئی بخشے نہیں جائیں گے کہ کس طرح سے یہ بے انتہا عجیب باتیں کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہی ہیں، اور آپ ان عورتوں کو بیچاری بیچاری کہہ رہے ہیں کہ یہ بیچاری کہاں سے روزی کمائیں گی. تو دیکھیں یہ سب کام نہیں آئے گا، حق کو مان لو. اور یہ میں ان کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں یہ قیامت کے بھی دن خود بھی کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ آپ کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا تھا. اب دیکھیں آگے سٹیٹمنٹ کیا رہا ہے، آیت 24 سورہ انعام. انظر، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں انظر، ذرا نظر تو ڈالو، ذرا دیکھو تو صحیح، کیف کذبوا علی انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو کیسے جھٹلایا، اپنی نفس کی غلطیوں کو، اپنی بری عادتوں کو جھٹلا دیا اپنے بارے میں. ضل عنہم، اور گم ہو گئے ان سے جو یہ افطرا باندھے ہوئے تھے کہ جی سورہ ملک کھڑی ہوئی ہوگی، سورہ رحمان کھڑی ہوئی ہوگی، میرے حافظ قرآن بچے کھڑے ہوں گے، میرے مرے ہوئے بچے پھول بن کر آ جائیں گے، میرا نبی کھڑا ہوا ہوگا اور مجھے ہر طرف سے ایز اے مسلم میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت میں لے جائیں گے. اللہ فرما رہے ہیں ابھی ہی عقل کے ناخن لے لو، ہوش میں آ جاؤ. ضل عنہم ما کانوا یفترون، ضل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گمراہ، بھٹکنا، یعنی وہ دکھائی نہیں دیں گے. جو میں اور آپ نے ایک فینٹیسی موڈ پر اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے نا، جو میں اور آپ بڑے اللہ معاف کرے جھوٹی کہانیاں، جھوٹی حدیثیں، جھوٹے قصص الانبیاء، جھوٹی فضیلتیں، یہ جو ہم پڑھتے رہتے ہیں نا، ضل عنہم، سب گم ہو جائے گا، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، دور دور تک کوئی فیوریبل باتیں نظر نہیں آئیں گی جو انہوں نے افطرا کیا تھا دین کے معاملے میں. اور اب جناب آپ لوگ سب کو بڑا ایکٹیو ہونا ہے. ہم آیت نمبر 25 پڑھ رہے ہیں، اینڈ اٹس ویری ویری انٹلیکچوئل. آپ کو سمجھنا ہے، سننا ہے. جو ہم محکم اور متشابہ اکثر سمجھاتے رہتے ہیں، یہ اب آپ کا اور میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب میری انڈرسٹینڈنگ آپ سنیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب کرے کہ آپ مجھے اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی بتا سکتے ہیں. اور اسپیشلی اگر آپ کو میری بات غلط لگ رہی ہو تو آپ مجھے ضرور فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اچھا جی، تو اب آ جائیے آیت 25 ہماری بڑی سمجھنے کی ہے کہ وَمِنْهُمْ، یہ کن کی طرف اشارہ ہے؟ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں. کن میں سے؟ یہی جو شرک کرتے ہیں
اور ان کو اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کس پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی جنت کی سیر کر لیتے ہیں، نبی کا دیدار کر لیتے ہیں، اور بس شرک کر کے بھی ان کو اپنی حرکتیں شرک نہیں لگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کے دور میں بھی ایسے ہی لوگ تھے۔ تو کون تھا؟ منہم، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، ان شرک کرنے والوں میں سے، ان اندھی تقلید کرنے والوں میں سے، ان عقیدت پر چلنے والے لوگوں میں سے، جنہوں نے اپنا دماغ بند رکھا ہوا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، میرے بزرگوں کے خلاف باتیں میں نے نہیں ماننا۔ اب اس سینیریو میں آپ نے یہ آیت کو سمجھنا ہے۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، مَن یستمع الیک، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، نبی کو سنتے تھے، نبی کو۔ میں تو اکثر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کر کے سوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک نشست، کوئی ایک درس مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنوا دیجئے۔ میں ان کا سٹائل، ان کا انداز بیاں، ان کی بات سننا چاہتی ہوں۔ دیکھیں نا، ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے والدین سے افضل ہیں، ایک ہمیں انٹرنلی بہت پیار ہے ان سے، تو ہم سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا بولتے تھے، اور ان کا انداز بیاں کیسا تھا، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی۔ تو سوچیں کہ کچھ لوگ نبی کو سننے آتے تھے، نبی کو سننے آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ریاکشن آ رہا ہے، ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ سپوز یہ میں ہوں، لیٹ سپوز یہ آپ ہیں، کہ میں اور آپ نبی کی محفل میں گئے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آئے تو ہو نبی کی محفل میں، نبی کے منہ سے سننے آئے ہو، لیکن ہم نے پردے ڈال دیے، ہم نے اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے۔ اللہ تعالیٰ کیوں؟ کانوں میں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم نے ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیے، یہ کہ وہ سمجھ سکیں اس دل سے، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ڈال دیا کہ ان کو سمجھ نہ آئے بات۔ جب آپ کے کان میں پانی بھر جاتا ہے، پس ہو جاتا ہے، تو آپ کو آواز گونجتی ہے نا، کچھ سمجھ نہیں آتا، آپ کہتے ہیں یار پرابلم ہو گیا ہے، ایک منٹ ذرا مجھے سمجھا کے بولو۔ بوجھ کا معنی ہوتا ہے بات ایزی طرح سے بندہ سمجھ نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہی ہوں موسٹ انٹرسٹنگ اینڈ ویری انٹلیکچوئل پوائنٹ، کہ نبی کی محفل میں کچھ ایسے عقیدت مند آتے تھے، اپنے باپ داداؤں کی عقیدت لے کر، طے کر کے۔ یہ مجھے کیسے پتا چلا؟ آگے آیت سے پتا چلا، کیونکہ میرا آپ کا وعدہ ہے کہ میں قرآن سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کروں گی، تفسیر القرآن بالقرآن آپ کو بتاؤں گی۔ تو کچھ لوگ باقاعدہ درس سننے آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تو لاک لگا دیا ہے، دلوں پر بھی، کانوں پر بھی میں نے لاک لگا دیا۔ کیوں 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 اللہ تعالیٰ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تسلی سے پڑھو کہ کیا آگے لکھا ہے، کہ یہ وہ کیٹیگری تھی، یہ وہ پرسنالٹی تھی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، ان کو کھول کھول کر ان کی اپنی کتاب سے بھی آیتیں سمجھا دو کہ دیکھو تمہارے بزرگ غلط بول رہے ہیں، تمہارے پیر صاحب غلط بول رہے ہیں، تم نے جھوٹی حدیثیں بنائی ہوئی ہیں، یہ سب جھوٹی کتابیں ہیں۔ اگر تم آیتوں کو لا کے بھی ان کو بتا دو کہ دیکھو یہ آیت کے خلاف بات ہو رہی ہے، لا یؤمنون بہا، تفسیر القرآن بالقرآن، لیکن اتنا انٹلیکچل موڈ ہے کہ پہلے آنسرز دے دیے گئے، بعد میں آپ کو کویسچننگ سٹائل دیا گیا کہ کیوں میں نے ایسے کیا، بتاؤ میں نے ایسا کیوں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ سے کہا ٹیسٹ لے رہے ہیں آپ کا، مجھے تو یہی لگتا ہے میرا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ بتاؤ اے بندی میں نے ایسا کیوں کیا، میں ظالم ہوں، میں کسی کو فیوریٹزم کرتا ہوں، یعنی میں خود پسند ہوں کہ میں جسے پسند کروں، سب میرے ہی بندے ہیں، سب میرے بندے ہیں،
لیکن میں کچھ لوگوں کے بندوں پر، کچھ بندوں پر وہ سننے جاتے ہیں نبی کو، لیکن دلوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، کانوں میں بوجھ ڈال دیتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ آؤ بتاؤ میں یہ کیوں کرتا ہوں؟ تو میں اس کا جواب دوں گی، کیونکہ ان کو قرآن کو مانتے ہوئے، قرآن کی عزت کرتے ہوئے، قرآن کو وہی سمجھتے ہوئے بھی ان کو اس کی دلیل کافی نہیں ہوتی تھی۔ دیٹس دا پوائنٹ۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی نے کل کا درس نہیں سنا تو وہ بھی پلیز سن لے کہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ ریاکشن دیتے ہیں۔ بندے کا ایکشن ہے کہ نبی کو سننے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ریاکشن ہے کہ اللہ نے اس کو لاک کر دیا، نہیں سنانا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انہیں کھول کھول کر آیتیں بتا دو، یہ کہیں گے کہ پھر اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن مت پڑھو، قرآن کنفیوز کر دیتا ہے، کیا ہمارے بڑے غلط ہیں، کیا ہمارے بڑے ان کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ارے بابا تمہیں نظر آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں تو انہیں کیوں نہیں نظر آتا؟ اس کی ذمہ داری آپ کو نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ بار بار آپ سے کہتے ہیں ان سے نہیں پوچھا جائے گا جو تم نے کیا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو انہوں نے کیا، اپنی اپنی کرو۔ آپ کے پاس آنسر آ چکا ہے کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، ان کو آپ تمام آیتیں سیٹ کر کے دے دیں، لا یؤمنوا بها، انہوں نے نہیں ماننا ان آیتوں کو، حتی، یہاں تک ان کی حرکتیں یہ ہیں، جاؤکا، آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے لڑنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کو تمام آیتوں سے تصدیق کر کے بتا دی گئی کہ اچھا یہ تمہاری کتاب ہے، یہ مجھ پر وحی ہوئی ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر میں اور آپ ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو پھر میں اپنا جواب یہ دیتی ہوں کہ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے جاتی کہ نہیں، اگر میری کتاب سے وہ ٹیلی ہوگا تو میں نے نبی کی بات مان لینی ہے، یہ میرا وعدہ ہے اللہ سے۔ آج بھی ہمارا اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر قرآن سے کوئی چیز مل گئی، میرے لیے یہ اجماع تواتر کو توڑنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی بگ ڈیل نہیں ہے، میرے لیے وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، کوئی بھی نہیں رکھتا۔ تو اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا پہلے سنسیئر ہونا، ایماندار ہونا، وعدہ خلافی نہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں بس میں نے اب یہ جان اللہ کو دینی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ تو دیکھ لیجئے کہ یہ پچھلی کتاب والے آتے تھے آپ کے پاس، ان کو ایک ایک آیت کھول کے بتا دو، یہ آپ پر آوازیں کستے تھے، یہ آپ پہ الزام لگاتے تھے، آپ کی ریپوٹیشن خراب کرتے تھے، آپ سے لڑنے آتے تھے، اور میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، اتنا چڑھتے تھے، اتنا چڑھتے تھے کہ یقول الذین کفروا، کفر کرنے والے کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ اب کیا کہے کیا کہے کیا کہے، تو لوگوں کو کہتا تھا ان ھذا الا اساطیر الاولین، کیا ہے یہ قرآن، کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس میں پچھلے نبیوں کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، بس یہ نبی پچھلے نبیوں کی کہانیاں سناتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سوچیں، میں نے بھی اپنے والوں سے، کئی لوگوں سے سنا کہ جی قرآن میں فقہ تھوڑی ہے، یہ جو عالم لوگ 8 سال 16 سال ڈگریاں لیتے ہیں یہ عالم ہے، تم قرآن پڑھ کر سمجھتی ہو کہ تم عالمہ بن گئی ہو، اس میں تو نبیوں کے قصے ہیں۔ میں کہتی ہوں نہیں جی، میں تو عالمہ ہوں، علم حاصل کر رہی ہوں، مفتی بھی ہوں۔ ان کی جہالت تو دیکھیں، کہتے ہیں عورت مفتی نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو عورتوں سے سوال جواب بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مفتی کا معنی کیا ہے؟ تمہاری طرح کورسز کرنے والے اور تمہارے مدرسوں سے سند لینے والے، جو تم ایک دوسرے کے مدرسوں تک کو نہیں مانتے ہو، تمہاری ریس میں ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے، اللہ تعالیٰ کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، نہ تمہاری سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، نہ سند کی ضرورت ہے، نہ تمہارے ناموں کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تم کہاں سے کیا لاؤ گے؟ علم لاؤ گے کہاں سے قرآن کے علاوہ؟ اور یہ کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے، دیکھی جائے گی۔
تو جناب یہ اتنے بیچارے بھنوٹ ہو کر کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے جب اچھے اچھے لوگ ساتھی بن گئے، انٹلیکچل لوگ، سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ، یہ بڑے بڑے علماء کیونکہ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کا بس نہیں چلتا تھا، یہ کہتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں سناتے ہیں، یہ نبی یہ کہانیاں سناتے ہیں۔ تو جناب آگے کی آیت آپ کو مل جائے گی کہ بڑی پیاری بات آ رہی ہے کہ جو اسی بات سے تصدیق کرے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ پھر بندہ مرنے کے بعد کہے گا کہ کاش کاش میں نے اس کتاب کا سہارا لیا ہوتا۔ اور بھی آپ کو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں ملیں گی۔ سب سے پیاری بات تو یہ ملے گی جو مجھے بڑی پیاری لگتی ہے کہ اے نبی یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ جو آپ ان کو اتنے برے لگ رہے ہیں نا، یہ آپ کی پرسنالٹی اتنی بری نہیں لگ رہی ہے، یہ جب اللہ کی باتیں آپ کے منہ سے سنتے ہیں نا تو انہیں چڑ آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکچولی آپ کی ذات سے اتنی نفرت نہیں کرتے ہیں، بس جب آپ اللہ کی پیور باتیں کرتے ہو نا تو آپ برے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائے، نیک لوگ بنائے، ہم سب مسلمان سچے مسلمان ہوں اور ہم سب ایک پلیٹ فارم پر ہوں، اور ہمارے اندر کی یہ جو بغض اور حسد اور جو بھی گندگی ہے رب تعالیٰ دور کر دے، سب کو حق کی نگاہوں سے سمجھنے والا بنائے قرآن، اور اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بھی برائیوں کو دور کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔